ایک بار پھر جب جنتی مائی اپنے کام کاج میں مصروف تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص پھر اسی انداز سے اس کی جانب متوجہ ہے یا اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس شخص نے اسے روکنے کی بے تحاشا کوشش کی۔ بے انتہا کوششوں کے باوجود جب یہ خاتون نہ مانی تو اس شخص نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ اب یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جائے گی سوچا کہ یقیناً اگر یہ زندہ رہی تو میں مر جاؤں گا، تو اس نے اسے مار دینے کی تمام بھرپور کوششیں شروع کر دیں۔ اور اس کے فوراً بعد دوران انٹروگیشن کچھ ایسی باتیں منظر عام پر آئیں کہ ہر ایک حیران و پریشان رہ گیا۔ فوری طور پر ملنے والی اطلاعات کے دوش پر قانون کے اہلکار اسی موقع واردات کی جانب آ گئے۔ اپنا دکھ بھی بیان نہیں کر سکتی کہ اس کے ساتھ ظلم و تشدد آخر کس نے کیا۔ کون ہے اس جرم کی داستان کا محور؟ اب یہاں یہی تحقیق و تفتیش جاری تھی، اور ادھر قانون کے اہلکاروں کے لیے ایک اور حیران کن بات بن گئی یہ کہ آخر اسی گاؤں میں یہ لاش اتنے دن سے موجود ہے اور انہیں اس کی بابت کوئی علم نہ ہو پایا۔ تمام تر حالات و واقعات کو یکجا کرتے ہوئے اس لاش کو فوری طور پر اٹھوانے کے انتظامات شروع ہو گئے۔ ناظرین، ادھر اس لاش کے ملنے کے بعد قانون کے اہلکاروں میں اور تیزی آ گئی۔ اب وہ صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس پوری جرم کی داستان کا محور کون ہے اور وہ محور اس وقت کہاں ہوگا۔ جی اسد صاحب، کیا پروگریس ہے اس کی؟ سر ہم ساری رات وہاں پر سرچ کرتے رہے ہیں، ہمیں وہاں سے کوئی کلو نہیں ملا سر۔ اس سے ابھی ہم نے دیکھا ہے تو ہمیں جو ہے وہ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی۔ دیہاتی ایریا ہے سر، وہاں پر کوئی کیمرے وغیرہ بھی نہیں ہے اور کوئی کلو نہیں مل رہا۔ جی عارف صاحب، کیا پروگریس ہے؟ ہم نے سرچ کیا نہیں چلا، تمام علاقے میں۔ جی امیر صاحب، آپ بتائیں۔ معلومات کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد سر ٹیسٹ کر لیں گے سر، علاقے سے معلومات بھی دے رہے ہیں اور سب میں کی ہے سر۔ جی یہ کچھ سی کہہ رہے ہیں اس میں جو یہ بندہ ہے نا، یہ مشکل ہو رہا ہے۔ ہم سب جو موقع پہ چلتے ہیں اس کو رد کریں اور اس سے پھر ہمیں انشاءاللہ جو ملے گا یہ چیک کریں، آپ چیک کریں۔ جی بس دوسرا عارف صاحب، آپ نے اس بندے پہ کام کرنا ہے۔ یہ جو سی ڈی آر آئی ہے، یہ بندہ بالکل اس کی پوائنٹ لوکیشن ہے اس کی، جب وقوع ہوا ہے وہیں پہ ہی موجود تھا۔
اس کو آپ اچھے طریقے سے کام کریں. باقی ٹیم بھی وہاں پہنچ رہی ہے, لیگ بھی پہنچ رہی ہے, باقی افسران بھی ادھر ہی پہنچ رہے ہیں, اور آج انشاءاللہ ہم نے اس کو ساتھ کر کے ہی واپس آئیں گے. اور حفیظ صاحب آپ سے نا اس بندے پہ کام کرنا ہے, اس کی جو ہے نا بالکل ٹیم کو وہاں کی موقع اس کی ہے, اور اس کا جو سابقہ کریکٹر ہے وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. سابقہ اس کا جو ہے نا وہ ریکارڈی بھی ہے, اس پہ آپ نے کام کرنا ہے. اور آج یہ انشاءاللہ پروگریس نہیں ہے, یہ چیک کرنا ہے. اور آج ہم نے اس کے ہم صاحب نے مل کے اس کا ہر صورت میں سالو کرنا ہے. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. یہ لیپو کا کیس ہے اور افسران اس پہ سیریس ہیں, اور ہر صورت کی آج یہ معیار کی یہ کیس حل کرنا چاہیے. اس میں کوئی کمی بیشی کوئی کوتاہی کسی بھی چیز سے نہیں ہونی چاہیے, اور کسی بھی قسم کے وسائل کی ضرورت ہے. پی ایف ایس ٹیم بھی موقع پہ بھی ان تمام تر معاملات کے بعد قانون کے سادہ لباس اہلکار اس گاؤں کے مختلف علاقوں میں پھیل چکے تھے, یہ معلومات یکجا کرنے کے لیے کہ آخر اس قتل کا محور کون ہے. اور اس کے بعد قانون کے اہلکار کے پاس آنے والی ٹیلی فون کال نے اس معمے کو بھی حل کر دیا. ٹیلی فون کال پر بتایا گیا کہ آپ کا مطلوبہ شخص اس لمحے کہاں کس مقام پر موجود ہے. اسی طرح فوری طور پر قانون کے اہلکار ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس منزل کی جانب پہنچنا چاہتے تھے کہ جو ان کی منزل مقصود ہے. اور پھر یہاں سب کچھ ایسا ہی ہوا. اور اس کے فوراً بعد دوران انٹروگیشن کچھ ایسی باتیں منظر عام پر آئیں کہ ہر ایک حیران و پریشان رہ گیا. کیوں گئے تھے ادھر سے؟ تو پھر میں نے نہیں کیا. بھاگے کیوں تھے؟ نہیں کیا میں نے. کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا میں نے. بھاگے نہیں تھے ادھر سے آپ؟ بھاگا تھا ڈر کی وجہ سے. ڈر جب قتل کیا تبھی ڈر ہے نا. نہیں, جس نے قتل نہیں کیا اس کو کیا ڈر؟ غلطی ہو پکڑے گئے ہو نا, قانون تمہیں سزا دے گا, سخت سے سخت سزا ملے گی. غلطی ہو. جب اس سے پوچھا گیا کہ جنتی مائی سے تمہارا کیا تعلق ہے تو اس نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق تو نہیں بنتا, لیکن میں اس سے تعلق بنانا چاہتا تھا. ناظرین, جب یہ معلوم کیا گیا کہ جنتی مائی کو موت کی دہلیز تک کیسے پہنچایا تو ایسا لگا کہ جیسے کہ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ اس شخص کی نگاہوں میں گھوم گیا ہو. اس نے بتانا شروع کیا. ناظرین, بالکل اسی طرح یہ کارروائی شروع ہوئی. اس شخص نے اسے روکنے کی بے تحاشا کوشش کی. بے انتہا کوششوں کے باوجود جب یہ خاتون نہ مانی تو اس شخص نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ اب یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جائے گی, سوچا کہ یقیناً اگر یہ زندہ رہی تو میں مر جاؤں گا, تو اس نے اسے مار دینے کی تمام بھرپور کوششیں شروع کر دیں. اس پورے وقوعے کو دیکھنے, جانچنے, پرکھنے کے بعد ذہن سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر اس دنیا میں انسان ظلم کی اس
मंजिल तक क्यों आ पहुंचा। वो कौन से हालात वाकयात मुहर्रिकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर एक शख्स बिला वजह दूसरे को मौत के घाट उतार रहा है और उस पर इसका कोई असर भी नहीं हुआ। एक शरीफ सीधी सादी औरत को मौत की सजा इसलिए दी इस शख्स ने कि वो उसके कहने में ना आई। खुदा हर बहन बेटी की इज्जत आबरू नामूस को हमेशा कायम और दायम रखे और कानून के एहलकारों से ये ज़रूर कहना है कि ऐसे जराइम पेशा नासिर को जल्द अज जल्द उनके कैफर किरदार तक पहुँचाएँ ताकि जुल्म तशद्दुद सहने वाली बहन बेटियाँ ऐसे जराइम पेशा नासिर से हमेशा महफूज रह पाएँ। Criminals most wanted.